الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فقال في مقام آخر: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لائق صد احترام معزز سامعین مکرم، اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک ساتھ جمع ہو کر کے جمعہ کی نماز کی حاضری کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو ایمان عطا فرمایا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ کامیابی کا واحد راستہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کی فلاح، اس کی کامیابی، جنت میں جانا، اللہ سے نزدیک ہونا اور جہنم سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ یعنی اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں اور جنت کے اندر چلا جاؤں، تو اس پر واجب اور فرض ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بنائے، اپنے ایمان کو بچائے، کیونکہ بغیر ایمان کے ایک انسان کامیاب ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے ایمان کو بنانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا۔ نبی آتے رہے اور اپنی قوم کو بتاتے رہے کہ آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کا اسلام کیسے بچے گا اور کن راستوں سے خراب ہوگا۔ قوم اپنے نبی کی اتباع کرتی رہی تو فلاح پاتی رہی، کامیاب ہوتی رہی، اور جب قوم نے اپنی نبیوں کی بات کو ٹھکرا دیا تو وہ قوم گمراہ ہو گئی اور وہ فلاح نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہی ایک گڑ ہے اور یہی ایک جز ہے، اور اسی کے اوپر پورا شریعت اسلام مکمل اسی کے اوپر ٹکا ہوا ہے کہ اگر آدمی کے اندر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اب ایمان کو بنانا کیسے ہے، ایمان کو بچانا کیسے ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی کوشش ہم کو اپنے اصحاب اور اپنے نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کے اندر تلاش کرنا ہوگا کہ کیا جب صحابہ کرام اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے تھے تو کیا ان پر حالات آئے یا نہیں آئے، اور جب حالات آئے تو انہوں نے مقابلہ کیسے کیا ان حالات کا؟ کیا ایمان سے پھر گئے، یا یہ کہ حالات کو تابع کیا کہ وہ صحابہ کرام کے پیچھے چلیں؟ وہ حالات میں بہتے ہوئے آگے نکل گئے، جیسے دنیا نے رخ موڑ دیا ویسے رخ موڑ لیے، یا وہ نبی کے پیچھے اور شریعت کے پیچھے چلتے رہے اور دنیا اور حالات ان کے پیچھے چلتی رہی؟ ان چیزوں کو سمجھنا اصل ہے۔ جب ایک انسان کا ذہن سازی اس پوزیشن میں ہو جاتی ہے کہ اس کا مال ہو وما علیہ، یعنی آگے اور پیچھے اور تمام دنیا صرف اور صرف ایمان اور اسلام ہی ہو، تو اس کے لیے پھر عبادت کرنا، راتوں کو جاگنا، شریعت اسلام کے لیے قربانی پیش کرنا، اپنے اوقات کو فارغ کرنا، اپنے مال دولت اور عزت کو
اور اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ کافر قوم، اسلام کے دشمن اور اسلام کی باغی جماعت تو چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کیسے خراب ہو، اور وہ مسلسل کوشش کر رہی ہے، ہر زمانے میں کوشش کی، اور آئندہ آنے والے زمانوں میں اس کی کوشش اور بڑھے گی۔ آج اگر غیر مسلم اسلام کو مٹانے کے لیے اور اسلام سے لوگوں کو بہکانے کے لیے 25% کوشش کر رہے ہیں تو آنے والے زمانوں میں 50% کریں گے، اور یہ سلسلہ بڑھے گا یہاں تک کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اللہ کے نبی نے ایک نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ بالکل قیامت سے قریب لوگوں کے ایمان کا یہ حالت ہوگا کہ مسلمان جب صبح کریں گے تو مومن ہونے کے ساتھ صبح کریں گے، اور جب شام آئے گی، دن جب رخصت ہو رہا ہوگا تو اس وقت تک اس مومن کا ایمان ضائع ہو چکا ہوگا اور یہ شخص کافر بن چکا ہوگا۔ اور حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ آج وہ پوزیشن ہے۔ ہمیں بعض وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کافر ہونا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم سے لباس اتر جائے، داڑھی نکل جائے اور نام جو ہے غیر مسلم کے رکھ لیے جائیں، اسی کو کافر کہا جاتا ہے۔ یہ حالانکہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے، ایسا ہے ہی نہیں۔ ایمان اور کفر کا تعلق تو سینے اور اسلام سے، اس دل سے ہے کہ ہم کس کو مان رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کی اتباع کر رہے ہیں۔ جسموں پر لگے ہوئے کپڑے مومن ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت ہی نہیں ہے۔ انسان کے دل کے اندر جو ایمان ہے، اس کی جو سوچ اور فکر ہے، اس کا جو عمل ہے، اس کا جو عقیدہ ہے، یہ طے کرتا ہے کہ انسان کیا ہے۔ لہذا اس بات کی فکر کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم صبح میں مسلمان ہیں اور شام تک ہم اسلام سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو فکر کرنی چاہیے کیسے لوگ نکلتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، برائی کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، خاموش ہیں، اپنے کانوں سے برائی کو سن رہے ہیں، خاموش ہیں۔ ہمارا ہر پل نہ کسی برائی کو کرتا ہوا دیکھے گا، اور اگر کرتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے تو سنتا ہوا ضرور دیکھے گا، یا اگر سنتا ہوا نہیں دیکھ رہا ہے تو خود اس برائی کے اندر ملوث ہوگا۔ یعنی ہمارے زندگی کا شب و روز کا ایک ایک پل برائی میں گزر رہا ہے۔ عبادتوں کے اندر، نماز، ذکر و اذکار کے اندر ہم لوگوں کو صرف 5 وقت فرصت مل رہے ہیں، وہ بھی ادھورے طور پر، اور دن میں 5 وقت اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو معلوم چلتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم آدھے گھنٹے یا پون گھنٹے مسجد میں دے رہے ہیں۔ اچھے آدمی کی بات کر رہا ہوں میں، اس سے زیادہ ہمارا وقت باہر لگتا ہے، اور باہر لگنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن باہر لگنا دین سے دوری کی بات ضرور ہے۔ اس لیے سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ہمارے اوقات اور ہمارے ایمان کا کیا ہو رہا۔ آج فتنوں کا دور دورہ ہے، چار طرف فتنے چل رہے ہیں۔ بعض ایسے فتنے ہیں جو ظاہری فتنے ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس کو اپنا لیا جائے گا تو ایک انسان جو ہے مسلمان نہیں رہے گا، اور بعض وہ ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، لا علمی لا شعوری، جس کی بنیاد پر ہم اس کو دین سمجھ کر کے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، دین سمجھ کر کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جس طریقے سے ظاہری فتنہ ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک تو باطنی فتنہ ہے جو انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ظاہری شکل و صورت
جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی چھوٹی سی مثال تو آپ لوگوں اور ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے ہندوستان میں بعض لوگوں کو جینا پسند نہیں ہے، اس کے لیے سنسد میں قانون بنائے جا رہے ہیں، بھائی اس کی زمینیں چھین لو، مسجدوں پر قبضہ کر لیا جائے، کھلا ہے، اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور بعض وہ ہے جو نظر نہیں آتے، مثال کے طور پر قادیانی جماعت کا کم از کم ہم نے نام سنے ہوں گے اس سے پہلے۔ یہ وہ ہے جس نے ایک نیا نبی لے کر کے آیا مارکیٹ میں، اور یہ تاثر دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نبی ضرور تھے لیکن قیامت تک کے نبی نہیں ہیں، بلکہ اور بھی نبی آ سکتے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنا نبی بنا کر کے دنیا والوں کو پیش کیا اور کہا کہ اس کو جو ہے مانو، اس پر ایمان لاؤ، اس کے اوپر بیعت کرو، اور چاہیے تو پیسہ لو، چاہیے تو یہ لو وہ لو، اور اس طریقے سے ایمان کو خریدا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے۔ یہ سارے ہمارے آپ کی نگاہوں کے سامنے، لیکن پھر بھی یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ تم ہی سب سے پکے اور سچے مسلمان ہو، یعنی اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا جائے اور غیر نبی پر اپنا ایمان رکھ لیا جائے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اب مسلمان بنے ہو تم، حالانکہ یہ صریح کفر ہے، یہ اسلام سے بغاوت ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، جتنے بھی نبی آنے تھے وہ آ چکے، حضرت آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک، اب کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو اسلام کے دشمنوں کے نقش و نگار پر چلنا ہے، ان کو جو ہے دشمنوں کے روٹی پر جو ہے ان کا بھروسہ ہے، لہذا وہ مسلمانوں کے ایمان سے کھیلنا چاہتے ہیں، اور ہر زمانے میں کھیل رہے ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ آج کے اسی صوبے بہار سے ایک اور فتنہ کو وجود میں لایا جا رہا ہے، جس کو فتنہ شکیلیت کہا جاتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے دربھنگہ ضلع کا رہنے والا 22 سال پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اس زمانے کا نبی ہوں، اور میں اس زمانے کا مہدی ہوں، اور میں اس زمانے کا عیسیٰ ہوں، نعوذ باللہ۔ اور پھر بڑی تعداد میں اس کی اشاعت کی گئی، اس کو جو ہے سوشل میڈیا پر دکھایا گیا، پیسے خرچ کیے گئے، حکومتی سطح پر اس کو جو ہے باضابطہ سیکورٹی فراہم کی گئی، اور مسلمانوں کو یہ مجبور کرایا گیا، مسلمانوں کے نئی نسل کو، جو نئے طبقہ ہیں، کہ تم اس کو اپنا عیسیٰ مانو اور مہدی مانو، تبھی کامیاب ہوگے ورنہ نہیں ہوگے۔ حالانکہ یہ اسلام کے خلاف بغاوت ہے، اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ سب سے پہلی فرصت میں اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ یہ چل رہا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ دشمنوں کی طرف سے ایک کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا صفایا ہو جائے، اس کے لیے ظاہری اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں، مسجدیں لوٹی جا رہی ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عزتوں کو تاطار کیا جا رہا ہے، ہماری خواتین کے ساتھ محبت اور فریب کے نام پر ان کو دھوکہ دے کر کے پھنسایا اور ورگلا کر کے ان کو کافر بنایا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اہل علم اور ہم ٹوپی کرتا پیجامہ والوں کے نزدیک، کیونکہ ہم لوگ گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک نیا پیکج شروع کیا ہے کہ نبی لاؤ، ان کے درمیان رکھو ایک نیا نبی کو، تاکہ یہ نئے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں، نئے عیسیٰ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں، مہدی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں، اور یہ ایمان ختم ہو جائے۔ اور یہ چل رہا ہے۔ کہیں اور کی بات ہوتی، کسی دیگر صوبوں کی بات ہوتی، کسی دیگر جگہوں کی بات ہوتی، تو بات مان لیا جاتا ہے کہ وہاں ہے، ختم ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے اپنے گاؤں اور اپنے گھر اور اپنے گھر کی بات ہے، اپنے اسی بہار کی بات ہے، اور صرف بہار کی بات نہیں، میرے اور آپ کے چمپارن کے اندر یہ فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ اس کا حساب نہیں۔ کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں ہمارا جانا ہوا، لوگ بلا رہے ہیں، جب ہم پہلے آواز لگایا کرتے تھے کہ اس فتنے سے بچنا ہے تو لوگوں نے نظر انداز کیا۔ آج جب ان کی اولاد جب گمراہ ہو رہی ہے، نئے نبی کو اپنا نبی مان رہی ہے، تب وہ ان کا فون آتا ہے کہ آج آپ آئیے اور ہماری اولاد کی فکر کیجئے۔ بھائی کیوں فکر کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے
جب وقت ہو، جب سمے ہو اور جب چیزیں ہوں تو ہم تعلیم نہیں دیتے، ان کی فکر نہیں کرتے، اور جب معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو ردائی دیتے ہیں۔ یہ چیز مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے، یہ نااہلوں کا سیوا ہے۔ جو نااہل اور سست لوگ ہوتے ہیں ایمان کے تعلق سے، وہ ان کا سیوا ہے۔ مسلمان تو ہمیشہ چالاک، چست اور قوی رہا ہے۔ لہذا ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انہی لوگوں کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے نوجوانوں کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ تاثر دیتے ہیں، حدیثیں بیان کی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مہدی آئیں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا، حضرت عیسیٰ آئیں گے اور جو ہے دجال کو قتل کریں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یعنی جو احادیث صحیح احادیث میں آئی ہے وہ باتیں بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیات آ چکی ہیں، ان کے اوپر ہاتھ پہ بیٹھ کرنا ہے، اور پھر حدیث میں تعدیل اور یہ اور وہ، اس طریقے سے ذہن کو واش کیا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ بڑے بڑے لوگ پھسل رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے موقع پر ہم کو چاہیے کہ مسلمانوں کا جو مضبوط عقیدہ ہے اس کو سمجھیں، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حدیث کیا کہتی ہے حضرت مہدی کے بارے میں۔ ان باتوں کو ہم اور آپ نہیں جانیں گے تو کون، دوسری قوم نہیں آئے گی جاننے کے لیے۔ لہذا سن لیجئے کہ اللہ کے بارے میں مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ ایک خدا کا عقیدہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے ایک خدا ہے، ملٹیپل خدا کا تصور ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ ہم 2-3 اور ہزاروں دیوی اور دیوتاؤں کو ماننے والی قوم نہیں ہیں۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور ان کی تمام صفات کو اسی کے اندر مانتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ایک خدا کو ضرور مانا اور پھر روزی دینے کے لیے کسی اور کو تلاش کر رہے ہیں اور عزت دینے کے لیے کسی اور در پہ جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا منشا ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کا خدا تو ایک ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی جلاتا، وہی مارتا ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ نظریات ہے مسلمانوں کے، اور اسی کے اوپر کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقے ہیں، جو نظریات ہے، وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانیں اور اس کے ساتھ جو دیگر خداؤں کو ملا لے اور اس کے بعد جنت میں چلے جائیں، تو یہ اس کی بھول، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے اس کو ایک خدا کو ماننا پڑے گا۔ ڈر خوف جو غیروں کا دلوں کے اندر آتا ہے اس کو نکالنا پڑے گا، کہ جہاں پہ اللہ کی ربوبیت ہو، جہاں پہ اللہ کی طاقت کام کرتی ہے، اگر وہاں پر مخلوق کی طاقت کو مان لیا ہے تو یہ بھی خدا کے اندر شرکت ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مسلمانوں کا عقیدہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی نبی سے مراد کسی طریقے کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ذلی نبی آئیں گے، بروزی نبی آئیں گے، تشریح غیر تشریح کا مسئلہ، لیکن یاد رکھیے کہ کسی طریقے کے نبوت کا شائبہ دنیا میں ہے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ دو ٹوک لفظوں میں عقیدہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ کے تعلق سے پوری معلومات اپنی امت کو دی ہے۔ ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے بارے میں شریعت خاموش ہو اور نہیں بتائی ہو، جس کی وجہ سے آج ہم گمراہ ہو جائیں۔ بھائی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے، اور صاف لفظوں میں فرما دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان سے زندہ آنا ہے، وہ پیدا ہو کر کے نہیں آئیں گے، جیسا کہ قادیانی پیدا ہو کے آیا، شکیل بنانی پیدا ہو کر کے آیا اور عیسیٰ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ ایک بار پیدا ہو چکے ہیں، اور جو ایک بار پیدا ہو چکا ہوتا ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوتا۔ آوا گمن کا عقیدہ اسلام کا نہیں ہے۔ آوا گمن کا عقیدہ 7 جنموں کا عقیدہ غیر مسلم کا ہے۔ مسلمانوں میں کہاں سے آ گیا یہ؟ جہاں حضرت عیسیٰ آسمان پر ہیں تو زندہ وہیں سے آئیں گے، اور عرب کنٹری کے اندر آئیں گے۔ بہار میں کیا کرنے آئیں گے؟ وہ بہار بھی آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ زمانہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو تلاش کریں۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کو تلاش کرنے کا وقت کیا ہے اور کب ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔
حضرت عیسیٰ اللہ رب العالمین نے برائی کو مٹانے کے لیے ایک اصول بیان فرمایا کہ جب تک لوگ جد و جہد محنت کوشش کریں گے اس وقت تک برائی اسی کے دم سے مٹے گی، یعنی جو کوشش کر رہا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی من رأى منکم منکر کہ جب برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے ختم کرو، نہیں ہو پا رہا ہے تو اپنی زبان سے روکو، نہیں ہو پا رہا تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر برا سمجھو۔ لیکن مان لیجئے کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس برائی کو ختم کرنا، اور اس برائی کو نہیں، یہ برائی پوری کائنات کے اندر ہو، بیک وقت ہو، ایک ساتھ ہو، اور ایسی برائی ہو کہ وہ کفر والا اور اسلام کا معاملہ ہو، اور اس کو ختم کرنے کی پوری اگر انسانیت بھی آ جائے زندہ ہو کر کے پھر بھی اختیار سے باہر ہو، یعنی اب اختیار اللہ کے پاس پہنچ جائے، انسان کی قدرت سے باہر ہو جائے کہ دنیا کے اندر عدل لانا ہے، انصاف لانا ہے، اور امن لانا ہے، چین سکون لانا ہے، جب انسان کے بس کی بات نہ ہو اس وقت حضرت مہدی، چونکہ اب اللہ کی ضرورت ہے، اب اللہ جو ہے ایسی قوم کو اور ایسے لوگ کو پیدا فرمائیں گے کہ جس کو ہماری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، طرح طرح جو ہے پوری دنیا کو پتہ کر سکتے ہیں حضرت عیسیٰ۔ لیکن آج کا المیہ ہم اور آپ جان رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں 10 لوگ اگر چاہیں تو ایک برائی کو ختم کر سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے پاس نہیں، انسانوں کے پاس طاقت ہے، غیر مسلم چاہیں تو برائی کو روک سکتے ہیں، لہٰذا آپ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تلاش کرنے کا وقت ہی نہیں، اور نہ یہ حضرات ابھی آئیں گے۔ یہ تو اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ جب کسی کے اختیار میں نہیں ہوگا پوری دنیا کفر اور شرک میں ملوث ہوگی، تب جا کر کے اللہ جو ہے رحم فرمائے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کا کیا مقام ہے۔ لہٰذا جو لوگ حضرت عیسیٰ اور مہدی کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو سوچ لینا اور سمجھ لینا چاہیے کہ آج ہم لوگ بیدار ہیں اور ہم گمراہ ہونے والی قوم نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے اور یہ طاقت اور پاور رکھتا ہے کہ برائی کو روک سکتا ہے، سمجھانے کی طاقت ہے، قوت ہے، سمجھ ہے، فہم ہے، علم ہے، طریقہ ہے، سب کچھ آج ہمارے پاس دنیا میں موجود ہے۔ اسلام بالکل چمک رہا ہے، آج پوری دنیا میں اسلام زندہ ہے۔ آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج ہم اللہ کے نام کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں۔ جب زمانہ آئے گا کہ سجدہ کرنا جو ہوگا صرف انڈیا میں نہیں، پوری کائنات پوری دنیا کے اندر کوئی انسان خدا کو سجدہ نہیں کر سکے گا، ایسے موقع پہ حضرت مہدی کا انتظار کیا جائے گا۔ آج کیا ہے؟ لہذا ان چیزوں کو سمجھیے۔ بعض لوگ گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں لوگوں کو، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، طیش میں لانے کے لیے، غصے میں لانے کے لیے کہ ابھی پرائم منسٹر جو ہے بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بہت بڑے ظالم ہیں۔ ارے بھائی کتنے بھی بڑے ظالم ہو، فرعون سے بڑے ظالم نہ ہے، اور جب فرعون آ کر کے گیا حضرت عیسیٰ مہدی نہیں آئے تو ابھی کیوں آئیں گے؟ شداد سے بڑے ظالم نہ ہے۔ صرف ظلم کی کیفیت حدیث میں جو بیان کی گئی ہے اس کے اعتبار سے اگر آج کے لوگ اگر اس حالات کو تطبیق دے رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہم لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو جان لیجئے کہ آج کے وقت میں پوری دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس سے پہلے دنیا کے اندر اس سے بڑے بڑے واقعات پیش ہو چکے ہیں، اس سے بڑے حادثات آ چکے ہیں، اس سے بڑے بڑے جو ہے مظالم ہو چکے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ مہدی نہیں آئے تو ابھی کیوں آئیں گے؟ جس ظلم اور جس شرک کی بات حدیث میں بیان کی جا رہی ہے یہ وہ ہیں کہ جب وہ دنیا میں رونما ہوں گے تو اس موقع پہ انسانیت تڑپ جائے گی، وہ بہت خطرناک چیز ہوگا۔ آج وہ معاملات نہیں ہیں، لہذا اس کشش و پنج میں رہنا اور اس دھیان میں رہنا کہ اب قیامت آنے والی ہے، فلاں فلاں، یہ آپ کو گمراہ کرنے والی باتیں۔ آپ جو ہے عبادتیں کیجیے، اللہ کوئی ڈر اور خوف کی بات نہیں۔ اور آخری بات اس بات کو سمجھیے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے۔ بعض لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ان کو الزامات لگایا جا رہا ہے، ان کو غلط سلط کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ جو ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے ایک بڑا طبقہ جو ہے موبائل کا یوز کرتا ہے، بیانات وغیرہ اور اسلام کی چیزیں سوشل میڈیا سے حاصل کرتا ہے، لہذا اس بات کو سمجھ لیجئے
کہ ہم مسلمانوں کے نزدیک صحابہ کرام کا جو مقام ہے، صحابہ کرام کی جو عزتیں ہیں، ان کی جو شخصیات ہے، وہ نہایت عادل، منصف، مسلمان، مومن اور جنتی کی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں کے اندر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ادنا سے صحابی ہو یا بڑے صحابی ہوں، ان کے بارے میں ذرہ برابر، جس کو ہم کہتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر، اگر ہمارے دلوں کے اندر ان کی نفرت آ گئی تو یاد رکھیے یہ میرے اور آپ کے ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ پورا اسلام صحابہ سے پھیلا ہے، پورا اسلام۔ صحابہ کو اگر ہم بیچ سے نکال دیں تو اللہ کے نبی کی ایک بات بھی ثابت نہیں کر سکتے ہم مسلمان، ایک بات بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ ابھی ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، اگر مان لیجئے کہ صحابہ کرام کو ہم نے الٹا سیدھا کہنا شروع کر دیا، جیسے کہ بعض خبیث لوگ کر رہے ہیں، اسلام کے بلکہ کفر کے اٹھائے ہوئے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف جو ہے غلط سلط الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اگر مان لیجئے کہ صحابہ کرام کو بیچ سے نکال دیتے ہیں تو ہوگا کیا؟ میں اور آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں ہماری نماز بیکار ہو جائے گی، کیونکہ نماز کا طریقہ اللہ کے نبی سے اور پورے دین کا طریقہ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے سیکھا اور سیکھنے کے بعد اپنی امت کو بتایا۔ اگر مان لیجئے وہ صحیح نہیں ہے تو یہ جو طریقہ ہے یہ بھی تو انہوں نے ہی بتایا ہے، اور پورا اسلام انہوں نے بتایا، تو پورا اسلام کہاں لے جائیں گے آپ؟ اسی لیے ہر ایک صحابی کے بارے میں ہم کو حسن ظن اور اچھا گمان رکھنا ہے۔ ہم لوگ ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم یہ آج کا طبقہ، پورے زمانہ مل کر کے بھی ایک صحابی کے ادنا جو ہے خاک تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن آج کل لوگ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی زبان کی بنیاد پر لوگوں کو ورگلانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سنت بات کرنا، چاہے وہ کتنے بھی بڑے عالم ہوں، ہم اس کی بات کو قابل توجہ نہیں دیتے ہیں، اور وہ اسلام کا منہج نہیں ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہم مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے جو ہے صحابی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابی کے بارے میں جنتی ہونے کا فتویٰ دیا ہے کہ تمام صحابی جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی فتویٰ دے کر کے گئے اس مسئلے پر، اور ایک مثال دے کر کے گئے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ صحابی جو ہیں ستاروں کے مانند ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب لائٹ کا سسٹم نہیں تھا تو لوگ راستوں میں کیسے چلا کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ جب ان کو راستوں میں چلنا ہو، رات میں چلنا ہو، تو ستاروں کے جو ہے روشنی کے اندر جو ہے راستہ کا تعین ہوتا ہے۔ ستارے اگر نکلنا بند کر دیں تو انسان کا کیا عالم ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ لہذا صحابہ کرام تو بالکل ایسے ہی ہیں، قریب 1,24,000 صحابہ کرام کی بھی جماعت ہیں، ان میں سے ہر شخص روشنی لے کر کے آیا ہے۔ جیسے کہ ایک ستارہ کے اندر بھی روشنی ہے، ویسے ایک صحابی کے اندر بھی پوری زندگی اگر کسی کی اتباع کی جائے تو جو ہے وہ جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ لہذا صحابہ کرام کو ہم جنتی سمجھیں، ان کے بارے میں شکوک شبہات پیدا کرنا یہ کفر ہے۔ خصوصاً حضرت معاویہ کے بارے میں، حضرت ابو سفیان کے بارے میں اور حضرت عائشہ کے بارے میں، اس طریقے جو صحابیات ہیں اور صحابی اور صحابیات ہیں، ان کے بارے میں جو معاملات چل رہے ہیں، اللہ کے واسطے ان چیزوں پر یقین نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ سارے شکوک اور شبہات کافروں کی طرف سے لائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ ہو۔ اللہ کرے کہ یہ بات اللہ رب العالمین ہم کو صحیح طریقے سے سمجھا دے۔ اور آخر بات یہ ہے اس تعلق سے کہ مان لیجئے کہ اپنے علاقے میں یا آپ جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہوں، مثال کے طور پہ دلی ہے، گجرات ہے، ممبئی وغیرہ کا علاقہ ہے جہاں پہ آپ کام کرنے جاتے ہوں، خصوصاً وہ لوگ جو نوجوان طبقہ ہے 40 سال کے نیچے والے، اس سے میں بہت درد کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ عموماً جب آپ کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کتنے بڑی تیزی کے ساتھ ان علاقوں میں بڑھ رہے ہیں۔ ان کا زون تقسیم ہے باضابطہ، 10 مکانات پہ 5 لوگوں کو چھوڑے جاتے ہیں، یا 10 کارخانے پہ 3 لوگوں کو چھوڑے جاتے ہیں کہ آپ لوگ ان کے لوگوں کو گمراہ کرو، اور پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں اور ان کے بعد کہتے ہیں، شروع میں تو دوستی کیا جاتا ہے، بہت اچھے اخلاق بتائے جاتے ہیں، اور جب انسان قریب ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ
حضرت عیسیٰ آ گئے، مہدی آ گئے، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا. اگر ایسے لوگ آپ سے کبھی بھی آج نہ 10 سال بعد صحیح، میں تو چاہتا ہوں کہ ملاقات نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو وہاں پر آپ کو جو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ چاہے وہ کتنی پرانی دوستی ہو، آپ اس سے فوراً دوستی توڑ دیجئے، بات کرنا چھوڑ دیجئے، رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا منقطع ختم کر دیجئے، کیونکہ یہ کفر کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ کوئی انسان پیشانی پر لکھ کر کے اور کپڑے پر لکھ کر کے نہیں آتا ہے کہ میں آپ کا دشمن ہوں ایمان کا، وہ تو شروع میں آپ سے دوستی ہی کرے گا. لہٰذا اس بنیاد پر کہ وہ ہمارا ساتھی ہے اور ہم کو بلا رہا ہے، جس چیز کی بھی دعوت دے رہا قبول کر لیں گے، یہ تو غلط بات ہے. اور اگر یہ معاملات اپنے علاقے میں ہوں، اس علاقے میں ہوں یا جہاں پر بھی آپ ہوں، تو فوراً چونکہ یہ آپ کی زمین ہے، آپ کا علاقہ ہے، یہاں پر آپ بستے ہیں، تو آپ کو یہ پاور اور اختیار ہے کہ آپ اس شخص کو جو فتنہ لے کر کے آیا ہے، آپ مسجد سے باہر کریں، گاؤں سے باہر کریں، اس کو فوراً کسی بڑے عالم دین سے ملوا دیں تاکہ اس فتنے کا قلع کما ہو سکے، اس فتنے سے لوگ نجات پا سکیں. وہ 1 2 اور 3 کو جو ہے ورگلا کر کے گمراہ نہ کر سکے. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب تیار رہیں اس سلسلے میں، چونکہ بات تھی اور پہنچائی گئی اور اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی بہت سارے معاملات آتے ہیں، جیسے شیخ بجریا میں آیا، گجرات میں کمانے کے لیے وہ لڑکا گیا ہوا تھا اور آنے کے بعد گمراہ ہو کر کے آیا اور اس کو باضابطہ بھیجا گیا کہ آپ جا کر کے اپنے دوستوں کو اور بھائیوں کو لے کر کے آؤ تبلیغ کر کے. بہرحال وہ پکڑایا اور پکڑنے کے بعد جب ہم وہاں پہنچے، سمجھانے کی کوشش کی، ہم نے کہا کہ بھئی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور کیسے اختیار کیا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا. ہم نے کہا کہ آپ سمجھانے والے کے پاس سمجھنے کے لیے گئے تھے؟ آپ نے کوئی دین کی علم حاصل کیا ہے؟ آپ نے کبھی کیا؟ کہنے لگے ہم نے کوئی علم نہیں سیکھا. تو غلطی تو دونوں طرف سے ہے، نہ ہم سیکھنے جاتے ہیں علماء کے پاس، اور جب نہیں طرف لے کر کے نہیں جائیں گے تو ظاہر بات ہے علماء ہر گھر تک تو تھوڑی پہنچ پاتے ہیں. ایک عالم اور ایک جو ہے امام صاحب کہاں تک پہنچے گا؟ لہذا اس باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ مزید باتیں اس فتنے کے تعلق سے اپنے امام صاحب سے مل کر کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور علم حاصل کریں، اس فتنے کے خلاف جانکاری حاصل کریں. اللہ رب العالمین بات کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. سنتیں پڑھ لیں آپ حضرات.